یہ وہ کیفیات، یہ صورتحال ہے جس سے آج کے نوجوان کی ذہنی کیفیت تیار ہوتی ہے. اور پھر فیوچر کی جو انسرٹینٹی ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر پلے کر رہی ہے کہ مستقبل کا پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. اچھا، اس سے پہلے ہوتا تھا کہ بچہ پڑھ رہا ہوتا تھا، اس کو یہ پتا تھا میں نے پڑھ کے یہ کرنا. مثال کے طور پر ہم ایم اے کر رہے تھے تو ایم اے کر کے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے لیکچرر لگنا ہے، کسی کالج میں لیکچرر لگ جائیں گے. اور یہ ہم نے اس قدر ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ ہمارے ایم اے کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے بی ایڈ میں داخلہ لیا اور ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ بھی بی ایڈ میں داخلہ لے لیں. میں نے کہا یار بی ایڈ میں ہم داخلہ کیوں لیں، ہم نے جانا ہی کالج میں ہے، ہم نے اسکول ٹیچنگ نہیں کرنی. جب ہم نے اسکول ٹیچنگ نہیں کرنی تو ہم کیوں اسکول ٹیچنگ کے لیے ایک کورس کریں. ہم تو کالج میں جائیں گے اور کالج کے لیے بی ایڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم نے نہیں کرنا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جاب بھی دے دی، کالج میں آ گئے، پھر یونیورسٹی میں آ گئے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت تھنکنگ اس طرح کی تھی کہ ہم جو ہے لے لیں گے کچھ، اور اب تو کچھ بھی نہیں ہے. بے یقینی ہے کہ وہ انتہا کی بے یقینی ہے، اور لوگ بیچارے جو نوجوان پریشان ہے میں نے کرنا کیا ہے. اس کو کچھ نہیں پتا میں پڑھوں گا تو کیا ہوگا، اس کو کچھ نہیں پتا میری ڈگری کے بعد کیا ہوگا. وہ ڈگری لے رہا ہے لیکن اس کو پتا نہیں ہے میرا کیا ہوگا. اور اسی لیے لوگ سوشل سائنسز سے، پیور سائنسز سے لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں. اب تو ایک ہی رہ گیا ہے آئی ٹی اور یہ جو کمپیوٹر، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، ہارڈ ویئر ہے، اے آئی ہے، سارے کے سارے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق ابھی آئی ٹی یہ چل رہا ہے. اور ساری دنیا پنجاب یونیورسٹی میں دیکھ لیں یا دیگر یونیورسٹی میں دیکھ لیں کہ باقی سارے سبجیکٹس میں ملا کے اتنی اپلیکیشنز نہیں ہیں داخلے کے لیے جتنے صرف آئی ٹی میں ہیں. اور یہ ہر یونیورسٹی کی یہ صورتحال ہے. ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ پشاور یونیورسٹی میں شاید 9 ڈپارٹمنٹ جو ہے بند کر دیے گئے. اچھا، ہاں، کلوز، ان میں داخلہ نہیں ہوا. تو یہ آہستہ آہستہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. مختلف یونیورسٹیاں جو ہیں اب وہ کیا کریں، ادھر داخلہ لوگوں کی توجہ کوئی نہیں. یہ ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ نوجوان کی امید اور نا امیدی سے ہے. اور نوجوان نا امید ہو کے مستقبل کی جو بے یقینی ہے وہ بے یقینی اس کو نا امید کر رہی ہے. اب پہلے لوگ کہتے تھے باہر چلے جائیں گے، پاسپورٹ بنائیں گے باہر چلے. اب باہر بھی بے روزگاری ہے، باہر بھی حالات خراب ہیں، ٹف کمپٹیشن ہو گیا. اور وہاں پہ جب یہ دیکھتے ہیں اور وہاں جو گئے ہوئے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ حالات وہاں بھی خراب ہے. تو اب صحیح بات یہ ہے کہ نہ کیریئر کاؤنسلنگ کا معاملہ ہے جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اور نوجوان کے سامنے مستقبل جو ہے وہ ایک بالکل انسرٹن ہے. یہ اس کو اور زیادہ نا امید کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ موٹی موٹی یہ چند باتیں ہیں، اور ان باتوں کو اوور کم کیا جا سکتا تھا اور اوور کم کیا جا سکتا ہے. وہ اس کو پازیٹیو تھنکنگ دے کے، آپ تو سائیکالوجی کے آدمی ہیں اور پازیٹیو سائیکالوجی کو تو آپ بہت زیادہ سمجھتے ہیں. تو پازیٹیو سائیکالوجی یعنی کس طرح سے نیگیٹیوٹی ختم کرنی ہے اور کس طرح سے ان کی نیگیٹیو تھنکنگ کو پازیٹیو بنانا ہے. اس میں سب سے جو مین رول پلے کرتا ہے وہ عقیدہ کرتا ہے. اگر آپ کا عقیدہ درست ہے اور کسی آپ درست عقیدے پہ ہیں تو پھر کبھی بھی آپ ان حالات میں نا امید نہیں ہوتے. بہت اچھا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو مایوس ہوتے ہیں انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. جو کافر ہوتے ہیں نا وہ مایوس ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو صاحب ایمان لوگ ہیں مایوس نہیں ہوتے. ہم نے اپنے بچوں کا اگر عقیدہ ایسا بنایا ہو تو پھر وہ کبھی مایوس نہ ہو. بالکل.